السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از می عائزہ عمر. آئی ہوپ یو آل آر ویل. انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی آیت نمبر 22 میں اپنا تعارف کروایا تھا کہ اللہ کون ہے. اس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس نے زمین آسمان بنائے، رزق دیا. یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے بھی اپنے تعارف میں کہیں، اور اس کے بعد آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں اور انسان کو انسان کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے باقی ساری چیزوں کو ذکر کیا تھا نا، لیکن یہاں پر صرف اور صرف انسان کی زندگی اور موت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اب بتائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرتا ہے. ہر انسان کو پتہ ہے کہ کس کی وجہ سے ہمیں زندگی ملتی ہے، لیکن انسان کہیں نہ کہیں زندگی کو لے کے شرک کر دیتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے میں پیدا ہوا ہوں، یا فلاں بزرگ کی دعا یا کرامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی ہے، یا ڈاکٹر نے زندگی بچائی ہے. انسان زندگی کے بارے میں بعض اوقات شرک کرتا ہے، لیکن موت کے بارے میں شرک نہیں کرتا. چلے اولاد تو کسی کی وجہ سے ہوئی، لیکن موت کس کی وجہ سے ہوئی؟ جب دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں نے دیا، جب لے لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے صرف اللہ تعالیٰ نے لیا. دیٹس ناٹ فیئر. جب دینے والا وہ ہے تو لینے والا بھی وہی ہے. اگر وہ لینے والا ہے تو پھر وہ دینے والا بھی ہے. جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہیں گے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نہ تو آپ کے حق میں کسی کی دعا قبول ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی کی کوئی کرامت. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ اولاد دے گا، اگر وہ نہیں چاہے گا تو اولاد نہیں ہو سکتی. اور ویسے بھی کس نے آنا ہے کس نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے ساتھ ہی کر چکے تھے. ہاں، زمین پہ کچھ وسائل ایسے ہیں جو کہ ہوتے ہیں، پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دعائیں کروانا برا ہے یا دعا کرنا اچھا نہیں ہے یا یہ شرک ہے. نہیں، دعائیں کروائیے، مگر یہ مت کہیے کہ اولاد کسی اور نے دی ہے. اولاد کوئی نہیں دے سکتا. اگر اولاد دینے کے قابل کوئی انسان ہوتا تو پھر اس کو موت کیوں آتی ہے؟ وہ خود کو زندگی کیوں نہیں دے سکتا؟ ایک وقت کے بعد وہ خود کیوں مر جاتا ہے؟ اگر کوئی اتنا ہی قابل ہے تو وہ خود کو قیامت تک زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ ہر انسان کو موت آتی ہے. کیوں؟ اگر زندگی دینے کا اختیار انسان کے پاس ہے تو اس کو موت کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ جو دینے والی ذات ہے اس کو تو کبھی موت نہیں آتی نا. اگر زمین پر کسی کو کوئی اختیار ہے ان ساری چیزوں کا تو پھر اس کو موت نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ صفت ہے، پھر دینے والے کی صفت ہے کہ اس کو موت نہیں آئے گی. اور آج تک آپ نے یہ صفت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیکھی ہے. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کہ اب تک زندہ ہے، جو کہ ازل سے زندہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیف تکفرون، تم اللہ تعالیٰ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کنتم امواتن، تم پہلے مردہ تھے. فاحیاکم، پھر تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. انسان کا پہلے کوئی بھی وجود نہیں تھا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے زندگی دی. زندگی دے کے اسے رزق حلال دیا، اور جس نے اپنے لیے دوسرا راستہ چنا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا. دو راستے اس کو دکھا دیے، یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے. اس کے بعد فیصلہ انسان پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ کس راہ پہ چلتا ہے. یا تو حلال کی طرف چلا جائے یا پھر حرام کی طرف چلا جائے، یا تو نیکی کی طرف چلا جائے یا پھر برائی کی طرف چلا جائے. اس کا پورا اختیار انسان کے اوپر ہے، کیونکہ گائیڈنس ہمارے پاس آ چکی ہے. اب ہم کس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اوپر چھوڑا ہوا ہے، اور ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے عقل بھی دی ہے. اب عقل کا صحیح استعمال کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اگر ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے. ہمارے اختیار کے مطابق ہم سے
قیامت والے دن ہم سے حساب لیا جائے گا۔ جب ہمارا خالق وہی ہے، ہمارا مالک وہی ہے، ہماری زندگی پہ اس کا اختیار ہے، موت بھی اسی کی حکم کی وجہ سے آتی ہے، تو پھر انسان اپنی تدبیروں کو کیوں سمجھ لیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر ہے؟ ہماری زندگی میں کیا ہونا ہے، ہم نے کس طرح کے معاملات کو ڈیل کرنا ہے، کب ہماری زندگی ہے، کب ہماری موت ہے، ہر چیز کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہم یہ جو زندگی گزار رہے ہیں، اس میں کسی اور کی باتیں یا کسی اور کے بتائے ہوئے قسمت کے راز وغیرہ، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں کیا ہونا ہے شروع سے لکھ دیا گیا تھا۔ اگر ہم تھوڑا صبر کر لیں تو ہمیں حقیقت بھی جلدی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن انسان جلد باز اتنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ساری چیزیں پہلے سے معلوم ہو جائیں، اس کو اپنے فیوچر کے بارے میں پتہ چل جائے، اور ان ساری چیزوں کو لے کے وہ کیا کرتا ہے، ایسے ایسے گناہ کبیرہ کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اپنی زندگی میں صبر کرنا سیکھیے، تھوڑا وقت گزاریے، ان سارے معاملات کو ڈیل کریے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر کر دیں، اور جو بہترین ہے وہ آپ کے اوپر واقع کر دیں۔ ان ساری چیزوں کو لے کے اپنے اوپر ٹرسٹ کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیچھے چھوڑ دینا سب سے بڑی حماقت ہے جو کہ انسان کرتا آ رہا ہے۔ کیا انسانوں کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کے آئیں، اس کا خوف رکھیں، لیکن ساتھ ہی امید بھی ساری کی ساری اسی سے رکھیں، اس کا شکر ادا کریں؟ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر صبر کرتے ہیں، اس کی حکمتوں کے واضح ہونے کا انتظار کرتے ہیں، اس کے اوپر کامل یقین رکھتے ہیں، اچھے گمان کے ساتھ انتظار کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔